بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جب قادیانیوں پر 26 اپریل 1984 میں قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کر دیا گیا اور قادیانیوں کو شعائر اسلام سے استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا، اور اسی طرح 298C یہ دفعہ جب ان پر لگایا گیا اور ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے جب یہ دفعہ لگایا گیا تو قادیانیوں نے پریشان ہو کر عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا۔ لہذا قادیانیوں نے اس پابندی کو وفاقی شرعی عدالت، لاہور ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی کورٹ وغیرہ میں چیلنج کیا، جہاں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یعنی جس عدالت میں بھی وہ جاتے اس عدالت میں وہ شکست کھاتے اور وہ شرمندہ ہو کر اس عدالت سے راہ فرار اختیار کرتے۔ بالآخر قادیان نے پوری تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی کہ انہیں شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ یعنی باوجود یہ کہ قادیانی دنیا کا انتہائی سخت ترین اور ذلیل ترین کافر ہے، اور اس کفر کے باوجود وہ عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ شاعر اسلام صرف مسلمان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور مسلمان کے علاوہ جتنے غیر مسلم ہیں، غیر مسلم کو یہ اجازت نہیں کہ مسلمانوں کی نشانی کو یا اسلام کی نشانی کو استعمال کیا جا سکے۔ لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ، جو جناب جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب، جناب جسٹس شفیع الرحمان، جناب جسٹس محمد افضل لون صاحب، جناب جسٹس سلیم اختر صاحب، جناب جسٹس ولی محمد خان صاحب پر مشتمل تھا، نے اس کیس کی مفصل سماعت کی۔ یعنی اس بینچ نے قادیانیوں کی اس اپیل پر مکمل سماعت کی، دونوں اطراف سے دلائل و براہین دیے گئے، اصل کتابوں سے متنازع ترین حوالہ جات پیش کیے گئے جو قادیانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے یہ جج صاحبان کسی دینی مدرسے یا اسلامی دارالعلوم کے مفتی صاحبان نہیں تھے، بلکہ یہ تمام جج صاحبان یہ انگریز قانون کے پڑھے ہوئے تھے۔ یعنی یہ کسی مدرسہ سے، دارالعلوم سے، مسجد سے فراغت حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ انہی انگریزی اور عصری اداروں کے فاضل تھے اور انگریز کے قانون پڑھا ہوا تھا۔ ان کا کام آئین و قانون کے تحت انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے۔ فاضل جج صاحبان نے جب قادیانی عقائد پر نظر دوڑائی، یعنی ان جج صاحبان کے سامنے جب ان قادیانیوں کے انتہائی خطرناک اور کفریہ اور شرکیہ اور گستاخانہ عقائد یہ سامنے رکھے، اور جج صاحبان نے جب اس پر نظر ڈالی تو لرز کر رہ گئے، یعنی حیران و پریشان ہو کر رہ گئے
کہ اتنے گستاخانہ اور غلط عقائد کے باوجود اور اتنی گندے اور کفری عقائد کے باوجود یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور اپنی اس گندی تعلیمات کو کیسے اسلام کا نام دے سکتے ہیں؟ لہذا تو وہ لرز کر رہ گئے۔ فاضل جج صاحبان کا کہنا تھا کہ قادیانی اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی جج صاحبان نے کہا جو انگریز کا قانون پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ قادیانی جو ہے وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ یہ دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہوتا۔ یعنی کسی کو دھوکہ دینا، یہ کسی کا بنیادی حق نہیں ہوتا، اور نہیں اس سے کسی کے حقوق سلب ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل بینچ کے تاریخی فیصلہ ظہیر الدین بنام سرکار SCMR 17/18/1993 کی روح سے کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ یعنی سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ سنایا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اور نہیں اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتا ہے، اور ساتھ ہی نہ اپنی مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ اپنی مذہب کو اسلام کہہ سکتا ہے، اور نہ اپنی مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ اور خلاف ورزی کی صورت میں، یعنی اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اپنی مذہب کو اسلام کہے یا کسی کو قادیانیت کی تبلیغ کرے یا شاعر اسلام میں سے کسی نشانی کو استعمال کر لے، تو خلاف ورزی کی صورت میں وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C اور 298C کے تحت سزائے موت کا مستوجب ہے۔ یعنی ایسے قادیانی کو پھر ان قوانین کی موجودگی میں سزائے موت دی جائے گی۔ اس کے باوجود قادیانی آئین، قانون اور اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہوئے خود کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ قوانین موجود ہونے کے باوجود بھی قادیانی ان قوانین کا مذاق اڑا کر پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ قانون اس کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اپنی مذہب کو اسلام کہے۔ یہ اجازت قانون اس کو نہیں دیتا، اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ خبیث، یہ قادیانی آج دنیا بھر میں اپنی مبلغین بھی بیچتے ہیں جہاں وہ قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی چپکے گستاخانہ لٹریچر بھی تقسیم کرتے ہیں اور شاعر اسلامی کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اسلامی مقدس شخصیات و مقامات کی توہین بھی کرتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ قادیانیوں کی ان آئین شکن، خلاف قانون اور انتہائی اشتعال انگیز سرگرمیوں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے، یعنی ملک پاکستان، ملک خداداد پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرمانہ غفلت اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، جس سے بعض اوقات لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خود سپریم کورٹ کے فل بینچ نے بھی اپنے نافذ العمل فیصلے میں لکھا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے،
کوئی ایک قادیانی خبیث ہوگا، اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلمان افسروں کی ہے، تو کل قیامت کے دن یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس لیے خواجگان خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو روضہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ جب ملنے سے، کسی قادیانی سے ملاقات اور ملنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب آپ کی حکومت ہو اور آپ کا طاقت چلتا ہو اور آپ کی موجودگی میں کوئی قادیانی اس طرح تبلیغ کرے یا لٹریچر تقسیم کرے یا اس طرح کوئی اور سرگرمی دکھائے اور مسلمان افسر اس پر خاموش رہے اور اس کو گرفتار نہ کرے اور سزا نہ دے، تو کل قیامت کے دن یہ افسر اور یہ جج صاحب یا یہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات ذہن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی جو بھی قادیانی ایسی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کو کڑی سزا دیا جائے۔ اسی طرح خود سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اپنے نافذ العمل فیصلے میں لکھا، یہ بات قابل غور ہے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے قوانین ایسے الفاظ اور جملوں کے استعمال کا تحفظ کرتے ہیں جن کا مخصوص مفہوم و معنی ہو، اور اگر وہ دوسروں کے لیے استعمال کیے جائے تو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ پاکستان ایسی نظریاتی ریاست میں قادیانی جو کہ غیر مسلم ہیں اپنے عقائد کو اسلام کے طور پر پیش کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات خوش آئین اور لائق تحسین ہے کہ دنیا کے اس خطے میں عقیدہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ایسی حکومت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا جو ایسی جیل سازیوں اور دسیسے کاریوں سے اسے تحفظ فراہم کرنے کو تیار نہ ہو۔ قادیانی دنیا بھر کے اندر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انہیں نہ صرف اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر پیش کرنے کا لائسنس دیا جائے بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کی انتہائی محترم و مقدس شخصیات کے ساتھ استعمال ہونے والے القابات و خطابات وغیرہ کو ان گستاخ غیر مسلموں مرزا قادیانی اور اس کے نام نہاد گستاخ خلیفوں کے ناموں کے ساتھ چسپاں کیا جائے، استعمال کیا جائے، جو مسلم شخصیات کی جوتے کے برابر بھی نہیں۔ یعنی قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، اس کی دل کے ٹکڑا حضرت فاطمۃ الزہرا کو رضی اللہ تعالی عنہا کو سید النساء کا لقب دیا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کو خلفائے راشدین کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھیوں کو اس پر ایمان لانے والوں کو صحابہ کرام کا نام دیا جاتا ہے۔ تو قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ القابات قادیانی غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے لیے بھی یہ القابات استعمال ہو، لہذا یہ ہمارے اسلام میں گستاخی ہے، توہین ہے، اور ایک مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حقیقتاً مسلمان اس اقدام کو اپنی عظیم ہستیوں کی بے حرمتی
اور توہین و تنقیص پر محمول کرتے ہیں۔ پس قادیانی کی طرف سے ممنوع القابات اور شاعری اسلامی کے استعمال پر اصرار اس بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہنے دیتا کہ وہ قصداً ایسا کرنا چاہتے ہیں، جو نہ صرف ان مقدس ہستیوں کی بھی حرمتی کرنے بلکہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے بھی مترادف ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قادیانی ہمارے اس قانون کا، ہمارے اس عدالتوں کا، ہماری اس عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے، ہماری حکومتی اداروں کو چاہیے کہ قادیانیوں میں لگام ڈالیں اور کسی قادیانی کو اجازت نہ دیں کہ وہ ہمارے شاعری اسلام استعمال کر لے یا ہمارے اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرے، اور جو بھی قادیانی اس میں ملوث پایا جائے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیا جائے۔